بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ہارون کی چہیتی ملکہ زبیدہ اپنے شاندار محل کی کھڑکی میں سے باہر کا نظارہ کر رہی تھی کہ اس نے بہلول کو نہر کے کنارے بیٹھے ہوئے دیکھا۔ وہ بچوں کی طرح ریت سے کھیل رہا تھا۔ کبھی وہ اس کی چھوٹی چھوٹی ڈیریاں بناتا، کبھی انہیں کیاریوں کی شکل دیتا، کبھی ان گھروں میں کھڑکیاں اور دروازے بناتا۔ زبیدہ کچھ دیر اس کا یہ کھیل دلچسپی سے دیکھتی رہی، پھر اپنی چند کنیزوں کے ساتھ باہر آئیں اور بہلول کے پاس آن کھڑی ہوئیں اور اسے متوجہ کیا۔ بہلول، یہ کیا کر رہے ہو؟ بہلول نے سر اٹھا کر دیکھا۔ یہ میں جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ اچھا، زبیدہ نے مصنوعی حیرت سے کہا، پھر کچھ سوچ کر بولی، بہلول، تم بہشت کے یہ محل بیچتے بھی ہو؟ ہاں، بیچتا ہوں، بہلول نے جواب دیا۔ کتنے دینار میں؟ زبیدہ نے مزاحاً پوچھا۔ صرف 100 دینار میں، بہلول نے بتایا۔ زبیدہ نے سوچا کہ اس طرح مذاق ہی مذاق میں بہلول کی کچھ مدد بھی ہو جائے گی۔ اس نے کنیزوں کو حکم دیا کہ بہلول کو 100 دینار ادا کر دیے جائیں، اور بہلول سے بولی، میں بھی ایک بہشت خریدنا چاہتی ہوں۔ کون سی؟ بہلول نے استفسار کیا۔ زبیدہ نے یوں ہی ریت کی ایک کیاری کی جانب اشارہ کر دیا۔ مجھے وہ چاہیے۔ بہلول نے رقم لے لی اور بولا، تم نے قیمت ادا کر دی ہے، ٹھہرو، میں اس کا قبالہ تمہارے نام لکھ دیتا ہوں۔ زبیدہ ہنسی، میں اس وقت جلدی میں ہوں، تم اس کا قبالہ لکھ کر محل میں لے آنا۔ وہ اتنا کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ بہلول بھی اپنی مٹی کی ڈیریاں ڈا کر اٹھ کھڑا ہوا اور وہ سب دینار اپنی جولی میں ڈال کر ضرورت مندوں کی تلاش میں نکل گیا۔ زبیدہ سب کچھ بھول کر اپنے معمولات میں مصروف ہو گئی۔ رات اپنے بستر پر گئی، آنکھ لگی، اس نے دیکھا کہ وہ ایک ایسے خوشنما باغ میں ہے جس کا تصور کرنا بھی محال ہے۔ وہ روئے زمین پر اس کی کوئی مثال ہو سکتی ہے؟ وہ حیران نظروں سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس نے آہستہ آہستہ قدم اٹھائے اور لحظہ حیرت میں ڈوبی چلی گئی۔ اس کے چاروں طرف عظیم الشان محلات تھے، جن کے در و دیواروں میں جڑے ہوئے 7 رنگے جواہرات نگاہوں کو حیران کر رہے تھے۔ چمن میں بہتی ہوئی نہروں کا پانی موتیوں جیسا شفاف تھا۔ گلستان کی بہار قابل دید تھی، گلیاں چمک رہی تھیں، پھول کھل رہے تھے، فضائیں معطر تھیں اور ہواؤں میں تازگی اور خوشبو تھی۔ پھولوں سے بھری تھی اور ان کی مہک نرالی تھی۔ اتنی خوبصورتی، اتنا حسن اور اتنی دلکش یکجاں دیکھ کر زبیدہ حیران ہو کر رہ گئی کہ کچھ غلام اور کنیزیں صفیں باندھے قریب آئے، زرنگاہ گریسی بیٹھنے کے لیے پیش کی اور مؤدبانہ لہجے میں بولے، تشریف رکھیے۔ زبیدہ تصویر حیرت بنی اس زر کرسی پر بیٹھ گئی۔ ایک کنیز آگے بڑھی اور اس نے ایک دستاویز چاندی کی تشتری میں رکھ کر زبیدہ کو پیش کی۔ زبیدہ نے کچھ متذہب سی ہو کر دستاویز اٹھائی اور ڈرتے ڈرتے اس پر نگاہ ڈالی۔ اس میں سونے کے حروف سے لکھا تھا، یہ قبالہ ہے اس بہشت کا جو بہلول نے زبیدہ کے ہاتھ فروخت کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ بہت دیر تک خواب کے سحر میں کھوئی رہی۔ اس کی آنکھوں میں وہ تمام فردوسی مناظر رقص کرنے لگے۔ اس نے سوچا، غور کیا اور اسے یقین ہو گیا کہ اس نے جو کچھ
देखा है वो ख्वाब की सूरत में एक बिशारत है। बहलोल का वादा सच था क्योंकि उसने बहिश्त का कबाला लिखकर देने का वादा किया था और जैसे नज़ारे उसने ख्वाब में देखे थे वो रूए जमीन पर कहीं नहीं थे। उसका रवां रवां मुसर्रत व शादमानी से नाच उठा। उसने बेखुदी में हारून को जगाया और फूले हुए सांसों के दरमियान बोली, जिल्ले इलाही, आज मैंने 100 दिनार में बहलोल से एक बहिश्त खरीदी थी। मेरा ख्याल था कि वो एक मजाक है, दीवाने की बड़ है, मगर वो अभी अभी मुझे ख्वाब में दिखा दी गई है। उसका कबाला मेरे नाम है, मैंने अभी उसे अपनी आंखों से देखा है। तुम्हारा दिमाग तो दुरुस्त है अहमक, कि तुम्हें भी उस दीवाने ने पागल बना दिया है। हारून ने अपनी नींद खराब होने की खफगी से कहा, नहीं, मैं सच कह रही हूँ। मैंने ख्वाब में जो कुछ देखा है उसका दीदार किसी इंसानी आंख ने नहीं किया होगा। वो बहिश्त मेरे नाम है, खुदा की कसम, मैंने उसकी दस्तावेज देखी है, जुबैदा ने जोश से बताया। ये वक्त है ऐसे उल्टे सीधे ख्वाब सुनाने का, खामोश हो जाओ और मेरी नींद खराब ना करो, हारून ने गुस्से से कहा और करवट बदल ली। जुबैदा की आंखों से नींद गायब थी। वो तमाम रात इसी तस्वर में गुजारी। सुबह उठते ही वो फिर हारून के गिर्द हो गई और उसे कस्में खा खा कर ख्वाब सुनाया और उसे यकीन दिलाया कि उसका ख्वाब सच्चा है और बहलोल से खरीदी हुई जन्नत हकीकत है। हारून ने बहलोल को बुलावा भेजा। वो अपनी गठरी में लिपटा शहनशाहों की शान से आया और मायनी खेज लहजे में हारून से बोला, तुझ जैसे बादशाह को फकीरों की जरूरत क्यों आन पड़ी? तूने बहिश्त बेचने का कारोबार शुरू कर दिया है। हारून ने मजाक उड़ाया, माह बदौलत तो ये कारोबार कब से कर रहे हैं? बहलोल ने बेनियाजी से जवाब दिया, तूने मलका को भी कोई बहिश्त बेची है? हारून ने सवाल किया। हाँ, बहलोल ने सर हिलाया। कितने में? हारून ने पूछा। 100 दिनार में, बहलोल बोला। बहुत खूब, मैं भी तुझे 100 दिनार से कुछ ज्यादा ही दे दूंगा। एक बहिश्त मेरे हाथ भी फरोख्त कर दे, हारून ने कहा। बहलोल ने कहका लगाया, हारून, तेरी मलका ने तो अनदेखे ये सौदा किया था, तूने तो उससे सब कुछ सुन लिया है, अब उसकी कीमत अदा करना तेरे बस की बात नहीं। बहलोल बोला,